نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنا کر پیدا فرمایا ہے، ایک جسم اور دوسری روح. جسم اس ظاہری ڈھانچے کو کہتے ہیں جو گوشت، پوست اور ہڈی کا مجموعہ ہے. روح اسی جسم کے اندر ایک لطیف قوت ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہاتھ سے اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، البتہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. عام طور پہ کوتاہ بین لوگ جن کی نظر دور تک کام نہیں کرتی، وہ لوگ جسم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کے ہاں کسی بندے کی برتری کا معیار اس کا جسم ہوتا ہے، ظاہری حسن خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں. ان کی محنت کا مرکز اس کا جسم ہوتا ہے، جسم کی غذا اور جسم کی دوا اور جسم کی صفائی و ستھرائی، اور ہر وقت اپنے جسم کو بنانے میں لگے ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں. جسم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسم فقط ایک ڈھانچہ ہے. اصل چیز اس کے اندر روح ہوتی ہے. کسی بھی بندے کی فضیلت اور برتری، کسی بھی بندے کے اعلیٰ مناصب اور مراتب، اور کسی بھی بندے کی شخصیت کو اس کی روح کے ساتھ وابستگی حاصل ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ روح بندے کے اندر ہوتی ہے تو پھر تو بندہ معزز بھی ہوتا ہے، بندہ بڑے بڑے مناصب والا بھی ہوتا ہے، القابات والا بھی ہوتا ہے، بڑے نام والا، ناموری والا بھی ہوتا ہے. لیکن جو ہی یہ ایک ہچکی لگ جاتی ہے اور روح نکل جاتی ہے، پھر سارے مناصب عالیہ، بلند مناصب سارے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اعزازات، القابات ختم ہو جاتے ہیں، مالداری، دنیا داری، سب کچھ سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے. جب تک یہ روح تھی اس وقت تو بندہ ڈی سی تھا، ڈی ایس پی تھا. لیکن جو ہی روح نکل گئی تو بعد میں یہ نہیں کہتے کہ اب ڈی ایس پی صاحب کو لاؤ اور ڈی ایس پی صاحب کو نہلاؤ اور ڈی ایس پی صاحب کو دفناؤ. ڈی ایس پی ختم، اب ڈی پی او ختم، اب ڈی سی ختم، اب وزیر ختم. اب کیا؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو لاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفناؤ، وہ سارے مناصب ختم. یہ دکان فلاں کی ہے اور یہ مکان فلاں کا ہے اور یہ کوٹھی فلاں کی ہے. لیکن فلاں کی جب روح نکل جاتی ہے تو یہ فلاں کے بیٹوں کا ہے اور یہ مکان فلاں کے بیٹوں کا ہے. سب کچھ بیٹوں کی طرف چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. جب تک وہ زندہ تھے تو وہ چودھری صاحب تھے، وہ بڑے نواب صاحب تھے، تو وہ فلاں صاحب تھے.
لیکن جو ہی روح نکل گئی تو چودھری صاحب ختم، نواب صاحب ختم، اب کون رہ گیا؟ میت کو لاؤ، میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، بس۔ یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تمام تر اعزازات، القابات، بڑے بڑے مناصب، سب کچھ اس کی روح کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز کسی بھی بندے میں اس کا جسم نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح ہوتی ہے۔ اور میں اگر سادہ الفاظ میں آپ کو جسم اور روح کا تعلق سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھ لیں کہ جسم سواری کی مانند ہے اور روح سوار کی مانند ہے۔ سواری خود نہیں چلتی، سواری کو روح نے چلانا ہوتا ہے۔ وہ روح تیز چلائے، آہستہ چلائے، سواری کو سوار نے چلانا ہوتا ہے۔ سوار کی مرضی ہوتی ہے ادھر موڑے یا ادھر موڑے، تیز چلائے یا آہستہ چلائے۔ تو سواری کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل اختیار، اصل مرضی سوار کی چلتی ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جسم اور روح کی حیثیت کو پہچان لیں، جسم پر اتنی توجہ دیں جتنی اس کی حیثیت ہے، روح کو اتنی اہمیت دیں جتنی اس کی حیثیت ہے۔ اور جسم کی حیثیت تھوڑی، ہم اس کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جسم بیمار ہو جائے تو ہم فوراً اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا پتہ کرتے ہیں۔ جسم کی اپنی ضروریات ہیں، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن روح کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، لہٰذا جسم کو غذا چاہیے تو غذا مٹی سے، جسم کو دوا چاہیے تو دوا مٹی سے۔ یعنی جو دوائی ہم استعمال کرتے ہیں وہ براہ راست مٹی سے یا بالواسطہ طور پہ مٹی سے، ضرور بھی ضرور اس دوا کا تعلق مٹی کے ساتھ ہوگا۔ جسم کو لباس چاہیے، لباس مٹی سے، جسم کی صفائی ستھرائی کے لیے کچھ سامان چاہیے، وہ سب کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، لیکن روح یہ عالم بالا سے آئی ہوئی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ تو چونکہ روح عالم امر سے آئی ہوئی ہے، اس لیے اس کی تمام ضروریات عالم امر سے پوری ہوتی ہیں۔ روح کو غذا چاہیے تو روح کی غذا یہاں زمین میں نہیں پائی جاتی، عالم امر سے آئی ہوئی تلاوت قرآن اس روح کی غذا ہے۔ روح بیمار ہے تو اس کو دوا چاہیے، تو اس کی دوا یہاں دنیا میں نہیں ملتی، عالم امر سے آئی ہوئی اللہ کی یاد اس روح کی دوا ہے۔ روح میلی ہو گئی ہے، روح ناساز ہو گئی ہے، اس کی تمام تر ضروریات عالم امر سے پوری ہوتی ہیں۔ روح جسم مٹی سے، ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس کی تمام ضروریات عالم امر سے پوری ہوتی ہیں۔ اب ہماری کمزوری، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم ساری توجہ جسم پر دیتے ہیں لیکن روح پر توجہ دینے سے یکسر غافل ہو چکے ہیں، حالانکہ کسی بھی انسان میں اس کی اصل چیز اس کی روح ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر جسم کی ضروریات کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو وہاں روح کی ضروریات کی تکمیل سے ہم غافل نہ ہوں۔ روح کی غذا کی فکر کریں، روح کی دوا کی فکر کریں، روح کے لباس کی فکر کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سواری طاقتور، یعنی جسم طاقتور اور روح بھی طاقتور، جو سوار ہے تو سواری طاقتور، سوار طاقتور، سفر صحیح ہوتا ہے، منزل مقصود پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سواری طاقتور اور مضبوط ہے، جیسے ہم جسم کو پالتے رہتے ہیں، سوار جو کہ روح ہے وہ کمزور ہے،
تو ظاہری بات ہے کہ سوار کے لیے سواری کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے، سواری بے قابو ہو جاتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ سوار کو کہیں ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دے اور اس کو نیست و نابود کر دے۔ اور یہی کچھ ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے کہ چونکہ ہم محنت کرتے ہیں جسم پر، روح پر ہم محنت نہیں کرتے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ متقی بن جائیں، متقی نہیں بن سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں کنٹرول میں آ جائیں، کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان بے قابو نہ ہو، لیکن زبان بے قابو ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ غصے پر قابو نہیں ہے، کئی کہتے ہیں دماغ کے خیالات پر قابو نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جسمانی خواہشات پر قابو نہیں ہے۔ ہم قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی قابو نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سواری تو مضبوط ہے، سوار بیچارہ کمزور ہے، سوار سواری کو کیسے کنٹرول کرے؟ روح کمزور، جسم طاقتور، تو کمزور روح طاقتور جسم کو کیسے قابو کر سکتی ہے؟ لہٰذا اس روح کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ روح مضبوط ہو گئی تو روح جب کنٹرول کرنا چاہے گی تو نگاہیں قابو میں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جس ماحول اور معاشرے میں ہمارے لیے 10 قدم نگاہوں کی حفاظت کرنا دشوار، 10 قدم چلتے ہوئے ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اسی ماحول اور معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ ان کی نگاہ غیر محرم بھی نہیں پڑتی۔ جس ماحول اور معاشرے میں صبح سے لے کے شام تک ہماری زبانیں بے قابو ہو کے چلتے رہتی ہیں، اسی ماحول اور معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، زبان پہ غیبت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلتا، پورا سال گزر جاتا ہے، ایک بار بھی زبان سے جھوٹا لفظ، جھوٹی بات نہیں نکلتی۔ آخر کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہوتی، صرف یہ کہ ان کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ میں آنکھوں کو کنٹرول کروں تو ان کو قوت حاصل ہوتی ہے، میرے کان بے قابو نہ ہو تو قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام تر گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے جسم کو قابو کرنے کے لیے، اعضاء کی حرکات اور سکنات کو کنٹرول کرنے کے لیے روح کو قوی کرنا ہوگا، روح کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یہی مضبوط روح پھر جسم پر حقیقی معنوں میں حکمرانی کرتی ہے اور جسم کو قابو میں رکھتی ہے۔ اب روح کو غذا، قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، روح کو دوا چاہیے، وہ اللہ کی یاد ہے، روح کی میل کو چیل کو اتارنے کی کوشش ہے تو اللہ کی عبادت ہے۔ یہ روح کی ضروریات ہیں۔ اب پورا دن گزر جاتا ہے، نہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تو روح نے کمزور ہونا ہی ہے۔ جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو بندہ چاہتے ہوئے بھی جسم کو قابو نہیں کر سکتا، جنسی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جسم طاقتور، روح کمزور، تو بندہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم کمزور ہوتا ہے، روح زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، تو کمال کی بات یہ ہے کہ روح کی قوت جسم کی کمزوری کی تلافی کر جاتی ہے اور وہ کمزوری کا اثر محسوس نہیں ہوتا جب روح قوی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال سے بات سمجھاؤں کہ ہم میں سے عام طور پہ لوگ 2 روٹیاں تو کھا ہی لیتے ہیں، لیکن 3 ٹائم 2 روٹیاں یا کم از کم ناشتے میں 1 پراٹھا اور صبح اور دوپہر اور شام کو 2 روٹیاں کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھل فروٹ اس کے علاوہ ہوتے ہیں، مشروبات اس کے علاوہ ہوتے ہیں، عمر ڈھل جاتی ہے تو طاقت کی دوائیاں اس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ یہ جسم کی ضرورت ہے۔ جبکہ اللہ والے وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ 2 3 4 لقمے لے لیے اور پھر کھاتی بھی تھوڑا ہے اور کھاتی بھی 2 وقت ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی نہیں کھاتے۔ پتہ نہیں یہ کیسی زندہ ہیں اور کیسے چل رہے ہیں۔ کھاتے تھوڑا ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں۔ اس جسم نحیف ہے لیکن کام صحت مند لوگوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو جسمانی کمزوری کی تلافی ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہونے کے باوجود زیادہ کام کرتا ہے۔ جسم کو آرام چاہیے
اور ہم عام طور پہ 7-8 گھنٹے سوتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے 3 گھنٹے سوتے ہیں، اور 3 گھنٹے سونے کے بعد ایسے حشاش بشاش ہوتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا والے حیران ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی کہ ان کی روح حشاش بشاش ہوتی ہے، اور روح کا حشاش بشاش ہونا، چست ہونا، یہ جسم کی کمزوری کی تلافی کر دیتا ہے، اور روح کی بدولت یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ روح پہ محنت کرنے والے ہمیشہ کے لیے جسمانی کمزوری کے باوجود اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں، دنیا والوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ پہ ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ تھا، تو جو میزبان تھا انہوں نے حضرت کو ایک کمرے میں بٹھایا ہوا تھا، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا، اور ہندو پنڈت کو دوسرے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا۔ مناظرے سے پہلے مہمان نے کھانا پیش کرنا تھا، میزبان نے کھانا پیش کرنا تھا، تو حضرت کے کمرے میں کھانا لے کے آ گئے حضرت، اور حضرت کے ساتھ ایک خادم، بڑی پرات تھی، پرات میں کھانا رکھا ہوا تھا، حضرت نے 2-4 لقمے لے لیے، اور خادم دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کمرے کے سامنے سے خادم دوسرا ملازم وہ پرات بھر کے کھانا لے کے جا رہا تھا ساتھ والے کمرے میں، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ ملازم خالی پرات لے کے جا رہا ہے، گویا کہ اندر کمرے میں 2 بندے ہیں اور 2 بندوں نے کھانا کھا لیا سارا کے سارا۔ تب خادم نے مذاق کرتے ہوئے حضرت سے کہا کہ حضرت اگر تو کھانا کھانے میں مقابلہ ہو جائے پھر تو آپ ہار گئے، پھر تو آپ ہار گئے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیادہ کھانا کھانا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کھانا کھانے کا مقابلہ ہو گیا تو ہم اس کے مقابلے میں کوئی بھینس لے کے آ جائیں گے تو بھینس جیت جائے گی اس سے، اگر کھانا زیادہ کھانے کا مقابلہ ہوا تو ہم پنڈت کے مقابلے میں بھینس لے کے آ جائیں گے، وہ جیت جائے گی۔ تو زیادہ کھانا کھانا تو کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اس کو 1 مہینے کے لیے کمرے میں بند کیا جائے، اور مجھے بھی 1 مہینے کے لیے کمرے میں بند کیا جائے، پورا مہینہ نہ پانی کا 1 گھونٹ مہیا کیا جائے، نہ 1 لقمہ روٹی دے دی جائے، پھر پتہ چلے گا کہ مہینے بعد کون کمرے سے صحیح سلامت نکلتا ہے۔ یعنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پہ یقین تھا کہ اگر مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، پورا مہینہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر میں زندہ رہوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ جسم کی ضرورت اگرچہ پوری نہیں ہوگی، لیکن روح اتنی مضبوط اور طاقتور ہے کہ اس روح کی طاقت جسم کی کمزوری کی تلافی کر جاتی ہے، کمی کو دور کر جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں وصال رکھتے تھے۔ 100 میں وصال کسے کہتے ہیں کہ بندہ روزہ رکھے، پھر شام کو افطاری نہ کرے، بلکہ اسی طرح روزہ برقرار رکھے، صبح کے وقت سحری بھی نہ کھائے، رات میں کچھ نہ کھائے، اگلے دن پھر روزہ ہو، پھر افطاری نہ ہو، سحری نہ ہو، کچھ بھی نہ کھائے، پھر روزہ ہو۔ تو گویا کہ روزہ 12 گھنٹے کا نہ ہو، 24 گھنٹے کا نہ ہو، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے، 96 گھنٹے، 4 دن رات کا مکمل روزہ، 5 دن رات کا مکمل روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھی اس طرح کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون بندہ میری طرح ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، میں تو رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو تم میری طرح تو نہیں ہو سکتے کہ تم مسلسل کھائی پیے بغیر روزے رکھو، یہ تو اعلیٰ درجے کی روحانی قوت والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو روحانی قوت جتنی مضبوط ہوتی ہے، جسمانی کمزوری کی اسی قدر تلافی ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری کی تلافی لہٰذا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والے دن کو رات کو زیادہ عبادت کرتے ہیں، جسم قوی، روح قوی ہو جاتی ہے، پھر دن کو زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی رات کی عبادت کا اندازہ ان کے دن کے کاموں سے لگایا جا سکتا ہے، کہ دن میں زیادہ کام کرتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ رات کو زیادہ عبادت کی ہوگی،
کیونکہ اگر رات کو بندہ عبادت نہ کرے تو وہ دن کو زیادہ کام کر نہیں سکتا. یعنی جسم کو قوت نہ دے تو وہ نہ روح کو قوت نہ دے پھر جسم کے ذریعے اتنا کام نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو ہمارے اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ ویسے نہیں ہوتا تھا. ان کی روح قوی ہوتی تھی، روح مضبوط ہوا کرتی تھی. آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. یہ لمبی آیات ہیں. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ محبوب آپ پوری رات عبادت کریں، آدھی رات تک تو کم از کم کر لیا کریں، آدھی رات سے کچھ زیادہ کر کے عبادت کیا کریں. اور آپ کے لیے دن کے وقت لمبا تیرنا ہے، رات کو زیادہ عبادت کریں کیونکہ دن کے وقت لمبا تیرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور مکہ میں دین کا کام کرتے تھے، مکہ میں تو نہ کوئی نہر تھی، نہ کوئی تالاب تھا، نہ کوئی تیرنے کی جگہ تھی. آخر حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دن کے وقت لمبا تیرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ جب بندہ خشکی پہ چلتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہے، آرام کر لیتا ہے. لیکن جس بندے نے دریا کو تیرتے ہوئے پار کرنا ہوتا ہے، درمیان میں تھک جائے تو کیا وہ سستانے کے لیے رک سکتا ہے؟ نہیں. وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ تھک جائے، اس نے پھر بھی ہاتھ پاؤں ہلانے ہوتے ہیں اور اگلے کنارے پہ پہنچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. گویا کہ تیرنے والا بندہ درمیان میں رک نہیں سکتا. حضور کے اس محنت کے لیے تیرنے کا لفظ بولا ہے، گویا کہ آپ بغیر تعطل کے، بغیر انقطاع کے کام کریں گے، نان سٹاپ کام کریں گے. تیرنے والا نان سٹاپ تیرتا ہے، وہ درمیان میں رکتا نہیں ہے. خشکی پہ چلنے والا درمیان میں رک جاتا ہے. تو حضور کو فرمایا کہ آپ نے دن کے وقت تیرنا ہے، معنی یہ ہے کہ آپ نے نان سٹاپ کام کرنا ہے، بلا انقطاع، بلا تعطل کے کام کرنا ہے. اب حضور نے چونکہ دن کو زیادہ کام کرنا ہے، اللہ نے فرمایا کہ رات کو زیادہ عبادت کرو. عقل کہتی ہے کہ نہیں، جس نے دن کو زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ رات کو اچھی طرح آرام کر لے. دن کو زیادہ کام کرنا ہے، یہاں تو الٹا ہے کہ دن کو زیادہ کام کرنا ہے اس لیے رات کو زیادہ عبادت کرو. تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو الٹا نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت ایسی ہی ہے کہ جن لوگوں نے دن میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، روحانی دنیا کا دستور یہ ہے کہ رات کو زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے. رات کو عبادت جتنی زیادہ ہوگی، روح جتنی قوی ہوگی، دن کے وقت اتنا ہی زیادہ کام بندہ کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک اور حدیث سے بات سمجھاؤں کہ بخاری شریف کے روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، چکی پیستی تھی، کنویں سے پانی نکالتی تھی تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چھالے دیکھتے تھے تو حضرت علی کو بھی پریشانی ہوتی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اور جنتی خواتین کی سردار، نبی کی لخت جگر، اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہوں، حضرت علی سے کہاں برداشت ہوتا تھا. لیکن حضرت علی کے پاس کوئی استطاعت نہیں تھی کہ وہ کوئی باندی کا انتظام کر لیتے، کوئی نوکرانی کا انتظام کر لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے بہت سارے غلام لائے گئے تھے، باندیاں لائی گئی تھی اور حضور لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ اپنے والد صاحب کے پاس چلی جاؤ، وہاں سے کوئی نوکرانی، کوئی باندی لے لے، آپ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں تعاون کرے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں چلی گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے اور حضرت فاطمہ کی ملاقات حضرت عائشہ سے ہوئی. حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ میں تو اس مقصد کے لیے آئی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور تشریف لائیں گے تو میں بات کر لوں گی. حضرت فاطمہ واپس اپنے گھر آ گئی اور جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے
حضور کو بتا دیا کہ فاطمہ آئی تھی، کوئی نوکرانی، کوئی باندی مانگ رہی تھی تاکہ میرے ساتھ گھر کے کام کاج میں تعاون کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں اور فاطمہ اپنے اپنے بستروں پر پہنچ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم نے اٹھنے کی کوشش کی، فرمایا علی مکانکم، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو ٹھہرے رہو۔ پھر حضور ہمارے درمیان بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ فاطمہ آپ گھر میں آئی تھی اور آپ کو نکرانی چاہیے۔ ہاں ابا جان، گھر کے کام کاج زیادہ ہوتے ہیں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، اس لیے میں نے کہا مجھے کوئی نکرانی، کوئی باندی مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو بہتر چیز نہ بتاؤں جو باندی اور غلام سے زیادہ بہتر ہو؟ ہم نے کہا بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ان کو کام کاج کی کثرت کا شکوہ ہے، کام کاج ان سے ہو نہیں سکتا، حضور نے ایک اور کام ذمہ لگا لیا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ کام بھی کر لیا کرو، تو یہ تو کام کا بوجھ بڑھایا ہے، کوئی تعاون تو نہیں کیا۔ لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کام کا بوجھ بڑھایا نہیں ہے۔ حضور نے سمجھایا کہ رات کو سوتے وقت ذکر کرو گے تو روح قوی ہو جائے گی، روح مضبوط ہو جائے گی، اور جب روح مضبوط ہوگی تو دن کے وقت کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ اصول ہے، جو لوگ نیکی تقوی والے ہوتے ہیں ان کی جسمانی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، جسمانی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کام کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہے۔ اور جن کی روح کمزور ہوتی ہے تو کمزور روح والوں کی جو کام کاج ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ روح کا قوی ہونا جسم کی صلاحیتوں پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دماغ ہے، یہ سوچتا ہے، دماغ سوچتا ہے اور دل فیصلے کرتا ہے، لیکن دماغ بھی مادی چیز ہے، مادی چیز ہے، اور خلیے ہیں، خلیوں کا مرکب ہے، اور یہ جو دل ہے یہ بھی مادی چیز ہے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ روح پر محنت کرتا ہے تو دماغ کے سوچنے کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے، دل کی فیصلے کی صلاحیت مضبوط اور بڑھ جاتی ہے، روح پہ محنت کرنے والے کی قوت فیصلہ زیادہ ہوتی ہے، روح پر محنت کرنے والے کی ذہن کی سوچ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سوچتے ہیں، ہمیں بہت محدود باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن جن کی روح قوی ہوتی ہے ان کی سوچ کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے، ان کے دل دماغ میں وہ باتیں آتی ہیں کہ عام لوگ وہاں تک کبھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ بیان کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بستی ایسی تھی جہاں پہ سنی لوگ بہت تھوڑے تھے اور کمزور تھے، اور حضرات صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے۔ تو سنی لوگوں نے حضرت نانوتوی کو عرض کیا کہ حضرت آپ ہماری بستی میں ہر مہینے آیا کریں، یہاں بیان کر لیا کریں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور بیان فرماتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ان کی اپنی روحانی قوت بھی تھی، علم بھی تھا، تقویٰ پرہیزگاری بھی تھی، تو سننے والے تو متاثر ہو ہی جاتے تھے، تو اپنے تو متاثر ہوتے تھے، جب غیر بھی آتے تھے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر واپس نہیں جاتے تھے۔ اب جو غیر لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کام خراب ہے، کسی طریقے سے ان کا یہ سلسلہ بند کروا دینا چاہیے اور ان کا یہ بیان نہیں کرنے دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ اگلی مرتبہ جب یہ آئے گا تو ہم ان کو بیان نہیں کرنے دیں گے۔ طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ کچھ بندوں کو مقرر کرتے ہیں کہ وہ ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دے، وہ سوالات پوچھتے رہیں گے، یہ جوابات دیتا رہے گا، بیان ہو ہی نہیں سکے گا، مختلف سوالات پوچھیں گے۔ چنانچہ 10 بندوں کو مقرر کیا تھا کہ تم لوگوں نے 10 مختلف سوالات پوچھنے ہیں تاکہ یہ بیان نہ کر سکے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے اور منبر پر بیٹھ گئے، فرمایا کہ میاں آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں
سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج میں ان سوالات کے جوابات دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے، اور کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے، پھر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے۔ 10 بندوں کے 10 سوالات کے کافی شافی وافی جوابات دے دیے۔ اب جو غیر لوگ تھے، جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی متاثر ہو گئے کہ جو سوالات ہم نے ان کو یاد کرائے تھے وہی سارے سوالات انہوں نے از خود سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی دے دیے۔ اگلی مرتبہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ڈرامہ کھیلتے ہیں تاکہ یہ بدنام ہو جائے اور اگلی مرتبہ ہمارے گاؤں میں آئی ہی نہ۔ طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیان سے فارغ ہوئے تو 2-3 بندے آئے انہی کے لوگوں کے، اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ہاں فوتگی ہوئی ہے اور جنازہ تیار ہے، آپ ہمارے مردے کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے مولوی سے پڑھا لو، مجھ سے کیوں پڑھواتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا مولوی کہیں گیا ہوا ہے، یہاں موجود نہیں ہے، جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں ہے، تو آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں میرا اور آپ لوگوں کا نہ مزاج ملتا ہے نہ سوچ ملتی ہے، تو مجھ سے جنازہ نہ پڑھوائیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہمیں آپ کے اوپر اعتماد ہے، ہم آپ کے عقیدت مند ہیں، بس آپ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں شاید نقصان ہو جائے کہ لیکن نہیں آپ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے کیا چالاکی کی تھی کہ ایک زندہ بندے کو کفن پہنا کے لٹایا ہوا تھا کہ جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنازے کی پہلی تکبیر کہیں گے تو آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے۔ جب یہ بیٹھ جائے گا تو ہم ہنسیں گے اور کہیں گے یہ کیسے اللہ والے ہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، زندوں کے جنازے پڑھانے شروع کر دیے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ گئے اور جنازے کی نیت باندھی، لوگوں نے بھی نیت باندھی۔ حضرت نے ایک تکبیر کہی، خیال یہ تھا کہ اب وہ بندہ اٹھے گا، وہ نہیں اٹھا۔ دوسری تکبیر کہی، وہ بندہ نہیں اٹھا۔ جنازے کا عمل مکمل ہو گیا، وہ لوگ قریب آئے، ہلا رہے تھے کہ بھائی اٹھتا کیوں نہیں ہے، جنازہ تو مکمل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس کا جنازہ محمد قاسم نانوتوی پڑھاتا ہے وہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھ سکتا، قیامت کے دن اٹھے گا اور بس۔ جی ہاں، وہ کچھ ان کو نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ سوچنے کی صلاحیت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ 100 بندوں کی عقل اور سوچ کو اکٹھا کیا جائے وہ ایک اللہ والی کی سوچ اور عقل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح کی قوت جسم کی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سوچنے کی صلاحیت تیز، بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بینائی کتنی تیز ہوتی ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کی 6/6 بینائی ہے، کیا مانا کہ 100% ٹھیک دیکھتا ہے، لیکن وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ دیکھتا ہو، دیوار سے اس پار دیکھ سکتا ہے، دیوار سے اس پار نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جن کی روح قوی ہوتی ہے ان کی بینائی اتنی تیز ہوتی ہے کہ روح دیوار سے اس پار بھی نظر آتا ہے، دیوار سے اس پار بھی نظر آتا ہے، بندہ کا چہرہ بھی اس کو نظر آتا ہے، بندے کا باطن بھی اس کو نظر آتا ہے۔ وہ بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ میں تاثیر آ جاتی ہے، اس کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ نگاہ میں کتنی تاثیر آتی ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توجہ سے بات سنیں، فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں اعتکاف کیا اور اعتکاف کے دوران عبادت کی، ذکر اذکار کیے، مراقبے کیے۔ روح اتنی قوی، نگاہ کی تاثیر اتنی تیز ہو گئی۔ مسجد سے باہر جا رہے تھے، اللہ کی شان، اسی وقت ایک کتا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کتے پہ پڑ گئی۔ وہ کتے پر یہ اثر ہو گیا کہ وہ جہاں کہیں جاتا تھا باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، جہاں کہیں بیٹھ جاتا تھا باقی کتے حلقہ بنا کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کتا باقی کتوں کا پیر بنا ہوا ہے۔ کتے
کتے پہ نظر پڑ گئی، کتے پہ نظر پڑ کے اس کا اثر یہ ہو گیا۔ یہ قریب کے زمانے میں حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان مسزئی شریف میں ہوتے تھے، ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت خواجہ غلام حسن سواد رحمۃ اللہ علیہ، یہ کروڑ لالی سن میں ان کا مزار ہے اب بھی۔ ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور یہ اللہ والوں پر یہ کیفیت کبھی کبھار طاری ہوتی ہے، پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ محیر العقول امور سامنے آتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ جس بندے کی طرف دیکھتے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، جس کی طرف دیکھتے تھے، اس وقت ہندوؤں کا دور تھا اور ہندو زیادہ تھے، جس کی طرف دیکھتے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہندو نے جب دیکھا کہ جوک در جوک لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پریشان ہو گئے، انہوں نے جج کے پاس مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ مولوی ہمارے بندوں کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ جج نے حضرت کو بلا لیا، اب حضرت کی بھی حاضری ہوئی، پیشی ہوئی، اور دوسری طرف ہندو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، تو جج نے کہا کہ مولانا یہ لوگ آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر کر چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ حضرت نے ایک ہندو کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اگلے کی طرف دیکھا، آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک اور کو اشارہ کر دیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے، اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جج بیچارہ ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری طرف اشارہ کہے۔ جج نے کہا کہ بھائی میں سمجھ گیا، میں مقدمے کو خارج کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ تاثیر ہوتی، یہ روح کی قوت ہوتی ہے جو مخاطب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ نگاہوں میں تاثیر، زبان میں تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ عام علماء تو قرآن اور حدیث کے دلائل بیان کرتے ہیں اور نکتے بیان کرتے ہیں، اپنی علمیت کا سکہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجمع کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس کتنا علم ہے، تاکہ مجمع متاثر ہو جائے، مجمع دین کی طرف آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انداز ہے سمجھانے کا، لیکن اللہ والوں کا انداز ایسا نہیں ہوتا، بہت سیدھا سادہ الفاظ بولتے ہیں، اور سادہ الفاظ میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ دلوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے صاحبزادے مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ عالم بن کے آئے۔ جب عالم بن کے آئے تو والد گرامی نے اپنے متعلقین کو بلایا تھا کہ میرا بیٹا عالم بنا ہے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ اب لوگ آئے دعوت کے لیے، حضرت کا بڑا حلقہ تھا، بہت سارے مریدین تھے، تو والد صاحب نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ سارے لوگ آپ کی مبارکباد کے لیے اور آپ کی فراغت کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، تو ویسے بیٹے ہیں آپ ان کو کوئی بیان کر لیں۔ وہ بڑا قابل تھا، ذو استعداد تھا، چنانچہ مولانا صاحب کو نیا جوش تھا، انہوں نے قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ بہت مزین گفتگو کر لی، بہت مربوط گفتگو کر لی، مدلل گفتگو کر لی، لمبا چوڑا بیان کر لیا، لیکن مجمع پر اثر ہی نہیں ہوا۔ پھر والد صاحب آئے اور والد صاحب نے لوگوں کے سامنے مختصر سی بات کر لی، فرمایا کہ کل رات ہم نے سحری کے لیے دودھ رکھا ہوا تھا، کل رات ہم نے سحری کے لیے دودھ رکھا ہوا تھا، رات کے وقت ہمیں پتہ نہیں چلا، بلی آ گئی اور دودھ پی گئی، بلی آئی اور دودھ پی گئی، بس اتنا کہہ دیا کہ مجمع والوں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ صاحبزادہ صاحب حیران تھے کہ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بڑی مدلل گفتگو کر رہا تھا، میری گفتگو کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، میرے ابو نے اتنی بات کر لی کہ بلی آ گئی اور دودھ پی گئی تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ والد نے سمجھایا کہ بیٹا تاثیر ان الفاظ کی نہیں ہوتی، تاثیر اصل وہ روحانی قوت کی ہوتی ہے جو بندے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس روح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری نماز قضا نہ ہو تو نماز کی پابندی کے لیے روح کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ روح قوی ہوگی، روح سواری ہے، اذان ہوتی ہی روح لگام کو جھٹکا دے گی کہ جاؤ نکلو مسجد کی طرف جاؤ، بندہ چاہے گا یا نہیں چاہے گا سر جھکا کے مسجد میں آئے گا، کیونکہ سوار نے جھٹکا دیا ہوتا ہے۔
جب بندہ چاہتا ہے کہ میں غیر محرم کی طرف دیکھوں، روح جھٹکا دے گی کہ نہیں نیچے دیکھو، بندہ نیچے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت مطہرہ پہ 100% عمل کرنے والے بن جائیں تو اس کے لیے سوار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈھانچہ خود بخود شریعت کے تابع ہو جائے گا، اور اس سوار کو مضبوط کرنے کے لیے پھر اپنا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ غذا چاہیے تو تلاوت کریں، دوا چاہیے تو اللہ کو یاد کریں، اور اس کی کمزوری کے لیے قوت چاہیے تو پھر عبادت کریں، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کے معالج ہیں، معالجین سے رابطہ کریں، اور جس طرح جسم کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یہ گردوں کا اسپیشلسٹ ہے تو یہ جگر کا ہے تو پھر یہ دل کا ہے اور یہ آنکھوں کا ہے، بالکل اسی طرح روحانی امراض کی بھی ماہر حضرات ہوتے ہیں جن کو مشائخ صوفیاء کہا جاتا ہے۔ ہم نے اگر مشائخ صوفیاء سے تعلق مضبوط کر لیا، رابطہ مضبوط رکھا، اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم نے وقت گزارنا شروع کر دیا، تو بالیقین 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ روح مضبوط ہو جائے گی۔ اور جب روح مضبوط ہو گئی تو پھر دین کا کام کرنا اور دین پہ عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو روح کی ضروریات کو سمجھیں، روح کے تقاضوں کو سمجھیں، اور ان تقاضوں کو پورا کریں، ہمارے لیے کامل بندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں گے، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں۔